بہت سارے مسائل پاکستان میں ایسے ہیں جن کا حل جو ہے وہ سیاسی بات چیت سے نکل سکتا ہے، جس میں یہ تھارنی ایشو جس کو بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے ملٹری کورٹس والا، اس کا بھی حل نکل سکتا ہے۔ یہ بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ بات چیت کی میز پہ بیٹھیں تو اس کو حل کر کے نہ اٹھ سکیں، اس کا راستہ یقیناً نکال سکتے ہیں، لیکن بات چیت آگے بڑھے گی کیسے؟ ابھی صرف امید افزا بیانات کی حد تک تو ہمارے پاس کچھ آ رہا ہے، عملی طور پر یہ 2 جنوری کو بیٹھیں گے اور پھر کیا پیش رفت ہوگی اس سے پتہ چلے گا۔ پرائم منسٹر نے آج اس حوالے سے کیا کہا، دیکھیے۔ کل ہماری پہلی میٹنگ بھی ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، 2 جنوری کو اس کا اگلا سیشن ہے۔ قومی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات کے تابع کریں، یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے ہدف، اور اس کو سامنے رکھ کر اگر یہ گفتگو شنید ہوگی تو یقیناً اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر ایک سکون آئے گا، ملک کے اندر ایک قومی یکجہتی جس کی یقیناً بہت ضرورت ہے، اس کو فروغ ملے گا۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے اور مجھے امید ہے کہ دونوں پارٹیاں پاکستان کے بہترین مفاد میں پاکستان کو امن اور استحکام دیں گی انشاءاللہ۔ پاکستان تحریک انصاف والے ایک ٹائم فریم چاہتے ہیں، یہ 24 نومبر سے پہلے بھی جو محسن نقوی کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی تھی 1-2 لوگوں کی، تو وہاں پہ بھی مطالبہ تحریک انصاف کی طرف سے بڑا واضح تھا۔ جب یہ کہتے ہیں کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کریں تو اس میں سر فہرست نام عمران خان کا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے آج اس ٹائم فریم کے حوالے سے بھی بات کی ہے، دکھائیے۔ خان صاحب نے کہا اچھی بات ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے، اس ٹائم فریم کے اندر اس میں کوئی پیش رفت ہونی چاہیے، جلد سے جلد جتنے بھی ہمارے مطالبات ہیں، 2 میجر مطالبات ہیں اور بڑے جائز مطالبات ہیں، اس پہ کوئی پیش رفت ہونی چاہیے۔ آگے دور کے لیے دیکھو ہم اپنا انشاءاللہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ رکھیں گے حکومت کے سامنے، کمیٹی کے سامنے ہم ان کو رکھیں گے اور اس پہ آگے کی بڑھیں گے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اب ایک سارے مسائل کا ایک حل ضرور نکل آئے۔ عمیر نیازی صاحب، ٹائم فریم کیا ذہن میں ہے تحریک انصاف کے؟ 2 جنوری کو بیٹھیں گے تو کتنی دیر میں؟ 2 ہفتے، 4 ہفتے، 6 ہفتے؟ کوئی ذہن میں آپ کے ہے ایسی چیزیں؟ کس طریقے سے آگے بڑھیں گے؟ یہ تو جی اتنا کوئی ڈیٹیل پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ڈے ٹو ڈے بیٹھے ہیں تو چیزیں حل ہو سکتی ہیں۔ جو بیسیکلی تحریک انصاف کے ذہن میں چل رہی ہے کہ شاید ڈیلے کر کے، جیسا 26 نومبر والے ایشو پہ شاید جو ہے نا ایک قسم کا پانی پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو بیک گراؤنڈ میں کسی طرح سے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ چیز کو نہیں ہونے دیں گے۔ بنیادی طور پہ تحریک انصاف کے ورکرز کا ناحق خون بہا ہے، اس ایشو کو ایجیٹیٹ کرتے رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ٹاکس کی بات ہے، دیکھیں ایجنڈا خان صاحب نے واضح کر دی ہے، اب دیکھیں چارٹر آف ڈیمانڈ چلیں پیش کرنا ہے، مگر یہ دن ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کن ڈیمانڈز کے ساتھ سامنے آئے گی، تو وہ اپنی ورکنگ کریں اور جلد از جلد اس ایشو کو ریزالو ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی آپ اکنامک سٹیبلٹی کی طرف نہیں موو کر سکتے۔ چھوٹی چھوٹی میکرو چینجز آپ دکھاتے رہیں کہ یہ اشاریے اس طرح سے ہو گئے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اکنامکلی اس وقت بڑے ڈیپ کوگمائر میں ہے، اور اگر اس سے نکالنا ہے تو تمام سیاسی قوتوں کو ایک طرف دیکھنا پڑے گا، اور اس ایک سمت میں چلیں گے تبھی ملک اس بحران سے نکل سکتا ہے۔ جب آپ کی بات ہوئی حکومت کے لوگوں سے تو آپ کو لگتا ہے کہ دوسری طرف وہ ولنگنس موجود ہے، اتنا ان کے پاس مینڈیٹ موجود ہے؟ حکومت سے بھی پوچھنا پڑے گا کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کل کوئی ناراضی کا خطرہ وہ مول لے لیں گے کہ 4-6 ہفتوں میں اگریمنٹ کر لیں تحریک انصاف سے؟ دیکھیں یہ تو ابھی دیکھیں جب کمیٹی بنی تشکیل ہوئی اس سے 1 ہفتہ پہلے کی ان کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں تو اس وقت تو تمام سینئر لیڈرشپ موک کر رہی تھی پی ٹی آئی کو کہ جی ان سے بات کون کرنا چاہتا ہے، مگر سڈنلی آپ نے دیکھا موڈ کا چینج تھا، یہ ٹیبل پہ بیٹھے بات ہو رہی، اور ابھی بھی انہیں موڈ میں چینج لانا پڑے گا۔ دیکھیں نا آج بھی بیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جو ہے نا کہہ دیا کہ جی 9 مئی کے آرکیٹیکٹ عمران خان ہے۔ دیکھیں اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پروگریس کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیں ایک چیز ثابت ہی نہیں ہوئی، دیکھیں آپ ثابت کریں، ہم بنیادی طور پہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 25 مئی کو جو ہوا تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کو کس نے کرایا؟ بیسیکلی اسی شخص نے لارج سکیل پہ 9 مئی کو کرایا۔ آپ پراپر اس کا انکوائر کرا لیں، کمیشن بنا لیں، آپ کو آرکیٹیکٹ مل لے گا، آپ کو سارے پنجاب گورنمنٹ سے ساری ترتیب مل جائے گی۔ دیکھیں نا کمیشن الزام در الزام نہیں لگانا، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی پہ اور 26 نومبر پہ کمیشن بنائیں، ہم اپنے ثبوت لاتے ہیں، ویڈیو فوٹیجز اکٹھی کریں، جدھر جدھر کوئی لیپس ہوا ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ دیکھیں تحریک انصاف نے سفر کیا ہے، 9 اپریل تحریک انصاف کی گورنمنٹ گئی ہے، 9 مئی تحریک انصاف کے ورکرز نے ماریں کھائی ہیں، جیلیں وہ بھگت رہے ہیں، 9 فروری کی رات وہ الیکشن چوری پی ٹی آئی کا ہے۔ ان تمام 9 تاریخوں کو ملا لیں، ان ساروں کے پیچھے ایک ہی بینیفیشری ہے اور اسی کی ٹیم نے یہ سارا کیا ہے۔